الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض و معروضات سے پیشتر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود پاک جس طریقے سے پڑھاؤں آپ لوگ پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، گزشتہ ہفتے ہم نے جو عنوان چھیڑا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا، شریعت کی روشنی میں اللہ کے علاوہ اگر کسی سے اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے اگر ہم ان سے مدد مانگتے ہیں تو شریعت کی روشنی میں یہ مانگنا کیسا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تمہیدی بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جس نے آدم کی توبہ قبول کی وہ اللہ ہے، جس نے نوح کی کشتی کو جودی پہاڑ سے لگایا وہ اللہ ہے، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا وہ اللہ ہے، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے آگ میں محفوظ رکھا اور نمرود کے آگ کو گلے گلزار بنا دیا حضرت ابراہیم کے لیے وہ اللہ ہے، جس نے حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے گھر میں کی اور اس کی حفاظت کی وہ اللہ ہے، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پرندہ پیدا کرنے کی طاقت دی اور مادرزاد اندھے کو شفا دینے کی طاقت دی وہ اللہ ہے، جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا نبی بنا کر، امام الانبیاء بنا کر کے بھیجا وہ اللہ ہے۔ تو ہر معاملات میں، ہر چیز میں اللہ رب العزت ہی حقیقی معاون، حقیقی مددگار ہے۔ اگر اللہ تعالی کسی کی مدد نہ کرنا چاہے اور پوری دنیا مل کر کے اس کی مدد کرنا چاہے پھر بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ تعالی کسی کی مدد کرنا چاہے اور پوری دنیا مل کر کے، پوری کائنات مل کر کے اس کو روکنا چاہے تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالی حقیقی مددگار ہے۔ ہر مشکلات پر، ہر پریشانیوں کے وقت، ہر مصیبت کے وقت، ہر تکلیف کے وقت اللہ تعالی ہی ہماری تکلیفوں کو دور کرتا ہے، وہ ہمیں سمجھتا ہے، ہماری مجبوریوں کو دور کرتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کرتا ہے، وہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تم سوال کرو تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کہ کون ہے جو تمہاری تکلیف کو سنتا ہے، تمہاری پکار کو سنتا ہے، اس وقت میں ہی سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب کوئی سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کے قریب ہوں، اور بلفظ دیگر یہ کہ میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ ایک مقام پر فرماتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ تو یہ ساری تمام آیتیں یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حقیقی مدد فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
اس پر کسی بھی انسان کا، کسی بھی شخص کا، کسی بھی فرقے کا اس پر اختلاف نہیں ہے کہ اللہ مدد نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا ہے اور دنیا دار یا لوگ یا کوئی پیر فقیر یا کوئی شخص مدد کرتا ہے، تو ایسی سمجھ میں ایسی صورت میں وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ اب یہ چیز اگر آپ سمجھ گئے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے مدد پر اس حد تک کہ اسٹرانگ کر دیا تھا، اس حد تک اسٹرانگ کر دیا تھا کہ اگر انہیں کوئی رسی بھی تلاش کرنی ہوتی نا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ ہے، حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادتوں کا مغز ہے، الدعاء وہی العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں یہ بات جذب کر دی تھی کہ حقیقی مدد کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن مقدس میں جہاں کہیں بھی آیا ہے وہ اللہ کے لیے آیا ہے۔ نفع پہنچانے والا اللہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی امتحان کے طور پر یا کسی بھی طور پر کوئی مصیبت پہنچ رہی تو اللہ کے اجازت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، یہاں تک کسی کا اختلاف نہیں۔ جو اختلاف اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب کچھ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تمہاری ساری پریشانیوں کو حل کرتا ہے، تمہیں اولاد دیتا، تمہیں بارش دیتا، کل کیا ہونے والا وہ ساری سچویشن تمہیں سب کچھ دیتا، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے کیوں مانگتے ہو؟ کیا اللہ کے مقابل میں بھی تم نے کسی کو لا کر کے کھڑے کر دیا ہے؟ تو اس چیز کو آج ہمیں سمجھنا ہے، اور میں نے گزشتہ درس میں، گزشتہ کے بیان میں میں نے اس کو بہت اچھے سے سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں جو مفسرین نے فرمایا ہے نا وہ یہ کہ حقیقی مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اپنے ان محبوبوں کو، ان پیاروں کو جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہیں، جو اللہ سے بہت زیادہ قریب ہیں، ان کو چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں کچھ اختیار، انہیں کچھ طاقت اللہ انہیں عطا کرتا ہے، اور انہی طاقت، انہی محبت کے ذریعے سے وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میں 2-3 باتیں سمجھانا چاہوں گا، وہ یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو ہم تجھی سے مدد چاہیں، اگر کوئی شخص کسی ڈاکٹر کو حقیقی شفا والا سمجھے کہ یہی مجھے شفا دے سکتا ہے اور اللہ نہیں دے سکتا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی انسان کو یہ سمجھے کہ یہی میری مدد کر سکتا ہے، اللہ نہیں کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹر کو یہ سمجھ کر کے اس سے مدد حاصل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہنر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ایسی صورت میں اگر وہ اس سے مدد طلب کرنے جائے تو یہ شرک نہیں ہوگا، یہ جائز ہے۔ اچھا، اس حد تک بھی لوگ اتفاق رکھتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحت الاسباب۔ کیا کہا جاتا ہے اسے؟ تحت الاسباب، کی جو چیز ہمارے روزمرہ کی چیزیں ہیں، روز کی چیزیں، ہم ایک دوسرے سے ہیلپ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، یہ کر سکتے ہو۔ اختلاف شرک کب ہوگا؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ غیب سے پکارو، غیب سے کسی کو پکارو اور وہ تمہاری پکار سنے، یہ شرک ہوگا۔ کہتے ہیں کہ کسی نبی سے جو انتقال کر چکے ہیں ان سے مانگو، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ کسی ولی کے در پر چلے جاؤ اور ان سے جا کر کے تم سوال کرو اور ان سے کہو کہ تم مجھے بیٹا دے دو، یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ اولاد دینا یہ اللہ کا کام ہے، تو تم ان سے کیوں مانگتے ہو؟ تو اب آئیے میں اس چیز کو سمجھاؤں۔ دیکھیے،
جب تک کہ خدا نہ چاہے کوئی نبی کوئی ولی کسی کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے. یہ جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت انہیں نہیں مل جاتی ہے تب تک کہ یہ کسی کی کوئی بھی مدد نہیں کرتے ہیں, اور اللہ کی اجازت اگر مل گئی تو فوراً مدد کر دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی عطا سے اگر کسی کو کچھ دینا یہ شرک نہیں ہے. میں اس پر آپ کو قرآن پاک کی 2-3 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے میں قرآن مقدس میں آپ کو 16ویں پارے کے اندر لے چلتا ہوں, اور 16ویں پارے کے اندر سورہ مریم ہے اور سورت نمبر 19 ہے. کیا ہے؟ سورت نمبر 19 ہے, اور آیت نمبر جو ہے آپ یہ نوٹ کر لیجئے. آیت نمبر اس کے اندر پیش کی گئی ہے, آیت نمبر 17 ہے, 17 ہے, اس کے بعد 18 ہے اور 19 ہے. آیت کیا ہے؟ حضرت پورا خلاصہ بتاتا ہوں آپ کو. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کنواری تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر شوہر کے اولاد دیا ہے, اور اولاد کس طریقے سے دی کہ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا, اور جبریل علیہ السلام گئے اور ان کے قریب ہوئے. تو آیت سنیے, فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, کتاب میں مریم کو یاد کرو. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ, جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی. فاتخذت من دونہم حجابا, تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا, تو اس کی طرف ہم نے اپنی روحانی بھیجا, یعنی حضرت جبریل کو بھیجا. فتمثل لہا بشرا سویا, تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا. یہاں سے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ فرشتہ نور ہونے کے باوجود وہ انسانی صورت اختیار کر سکتا ہے, تو جو نبی ہے وہ بشر ہونے کے ساتھ نورانی صورت کیوں نہیں اختیار کر سکتے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی بشر بھی ہے اور نور بھی ہے. جس طرح حضرت جبریل نوری مخلوق ہو کر کے اللہ نے انہیں بشری لباس دیا, فتمثل لہا بشرا سویا, کہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا. جب حضرت مریم کے سامنے حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے نا, قالت, وہ بولی, کون؟ حضرت مریم, انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, وہ بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے, کیونکہ مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں ہے اور کوئی میرے قریب آیا نہیں ہے, میں پاپی نہیں ہوں, میں گناہگار نہیں ہوں, اور میرا کوئی ریلیشن کسی سے اس معاملات میں نہیں ہے, تو اچانک میرے قریب کیسے آ گیا؟ تو میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے. تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اس لفظ پر غور کریے. قال, تو حضرت جبریل نے کہا, بولا, انما انا رسول ربک, بولا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں, میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. کیوں؟ لِأَهَابَ لَكِ, تاکہ میں تجھے دوں. یہ نہیں کہا اللہ تجھے دے, حالانکہ دینے والا تو اللہ ہی ہے. حقیقی مطلب بیٹا کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے نا, اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا ہے. لیکن نسبت کیا کی حضرت جبریل نے؟ لِأَهَابَ لَكِ, کہ میں تجھے دوں. کیا دوں؟ غلاماً زکیہ, ایک ستھرا اور پاکیزہ بیٹا دوں. تو اب یہاں پر آپ غور کریے, یہ انبیاء کرام کے ذریعے سے یا اولیاء کرام کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اولادیں دیتا ہے, یہ حقیقت میں یہ نہیں دیتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ سے لے کر کے ہمیں عطا کرتے ہیں. تو اس میں شرک کہاں ہوا؟ شرک کب ہوتا؟ جس طرح اللہ اولاد دیتا, جس طرح اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا, اسی طرح یہ نبی, یہ ولی, اسی طرح اللہ کے ہو بہو اللہ کی طرح مدد کرتے تو یہ شرک ہوتا. لیکن ہم تو یہاں مان رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا ہے, یہ اللہ کی بارگاہ سے لیتے ہیں اور ہمیں عطا کرتے ہیں. جس طرح حضرت جبریل نے کیا کہا؟ لِأَهَابَ لَكِ, تاکہ میں تمہیں دوں.
غلامن زکیہ، آیت پر غور کے، آیت نمبر 19 ہے اور سورت نمبر بھی 19 ہے. میں تمہیں عطا کروں کیا؟ غلامن زکیہ، ایک ستھرا بیٹا عطا کروں. تو یہاں سے حقیقت میں اور مجاز میں فرق پیدا ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ دے رہا ہے، اور مجاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کے ذریعے سے عطا کر رہا ہے. تو اسی طرح اولاد اگر ہم کسی ولی سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے دلا دیجئے، یا اللہ نے آپ کو وہ طاقت دی ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں یا اللہ کی بارگاہ میں زبان کھول دے تو اللہ رد نہیں کرے گا، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. تو یہ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ امور غیبیہ کے اندر جو دور سے چیزیں پائی جاتی ہیں، دور سے پکارنا یہ شرک ہے، دور سے پکارنا یہ منع ہے، یہ ساری چیزیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک حدیث دیتا ہوں، دلائل النبوہ کی یہ روایت موجود ہے اور کئی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. جب مسیلمہ کذاب اس جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور کچھ لوگ اسی وقت مانعین زکوٰۃ بھی تھے دوسرے گروہ میں، کیونکہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا تو اس وقت کئی گروہ ایک ساتھ پیدا ہو گئے. ایک طرف تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے ہی اپنے دور حیات میں حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا تھا دوسری طرف، اور اس کے بعد ایک معاملہ یہ آیا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ کے انکار کرنے والے ہو گئے، اور کچھ لوگ جو ہے مسیلمہ کذاب کا ساتھ دینے لگے. اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا. تو اس وقت معاملہ یہ ہوا، جب میٹنگ ہوئی نا صحابہ کرام کی، تو اس وقت کہا کہ ہم انہیں کیسے پہچان پائیں گے، کیونکہ وہ بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں اور ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. تو جب ہم جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اپنا مسلمان ہے یا اور یہ کافر ہے؟ تو اس وقت صحابہ کرام کا اور صدیق اکبر کا کیا نعرہ تھا؟ غور کرنے کی بات ہے. کہا ایک ہی نعرہ ہے، جب تم وہاں پر جانا اور جب تمہارے سامنے کوئی شخص آئے تو اس وقت ایک ہی نعرہ لگانا. یا اللہ کا نعرہ نہیں کہا، کہا یا محمدہ. اور یا محمدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری مدد کیجئے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور اچھا یہ نعرہ لگایا. اب یہ لوگ کہیں گے اس میں مدد کہاں مانگی؟ تو بھئی اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اے نبی ہمارے لیے ہماری داد رسی کیجئے، ہماری فریاد رسی کیجئے، ہماری مدد کیجئے. جب یہ نعرہ لگانا اور وہ سامنے والا اس کے جواب میں بھی یا محمدہ کہہ دے تو سمجھ لینا یہ اپنا مسلمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا محمدہ، نبی سے مدد مانگنا اللہ کی عطا سے یہ صحابہ کی سنت ہے. اب بات کلیئر ہو گئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات کلیئر ہو گئی. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. لوگ کہتے ہیں صحابی نے کب کہا نبی سے مدد مانگی ہے؟ تو نہ، دیکھیے صحابہ نے مانگی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بیمار پڑ گئے، بہت علاج کرایا، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس بہت جگہ گئے ہیں، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے. تو جانتے ہیں آپ، ایک طبیب حاذق تھا، ایک حکیم ماہر، اس نے اس مرض کو دیکھا تو کہا کہ یہ تمہیں دوا سے ٹھیک نہیں ہونے والی ہے یہ بیماری. تو کہا کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ تم جس سے پیار کرتے ہو نا، جس سے محبت کرتے ہو، اس کا نام لے لو، تم صحیح ہو جاؤ گے. اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر یا محمدہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ وہ نبی سے مدد مانگتے تھے. تفسیر ابن کثیر اٹھا کر کے دیکھیے، صحیح روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 8 سال بعد جب قحط سالی آئی نا، حضور کے وصال کے بعد، قحط سالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی بند ہو جانا، بارش نہیں ہونا، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے نا، جانور پیاس کی وجہ سے مرنے لگتے ہیں، اناج سب سوکھنے لگتا ہے، بہت تکلیفیں آ جاتی ہیں. تو اس کے بعد ایک صحابی گئے حضور صلی اللہ، اور یہ حدیث صحیح بتا رہا ہوں، حدیث صحیح ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی، مصنف ابن بھی شیبہ میں بھی، جامع القرآن میں بھی، کئی کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے، حدیث صحیح ہے. ایک صحابی گئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر، یہ حضور کے بعد کی بات بتا، وصال کے بعد کی، گئے اور کہا یا رسول اللہ استسقی لامتک، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کی سیرابی کیجئے، اپنی امت کو سیراب کیجئے، اس لیے کہ آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ مجھے آپ، اچھا 3 سال تک کے یہ قحط سالی رہی تھی، 3 سال تک کے یہ تکلیف، مجھے بتائیے ان 3 سالوں میں صحابہ کرام نے اللہ سے مدد نہیں مانگی ہوگی؟ ان 3 سالوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا نہیں کی ہوگی؟ ان 3 سالوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دست دراز نہیں کیا ہوگا؟ ان سالوں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں صحابہ، اچھا مانگنے والے بھی صحابہ جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب آیا ہوا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیوں نہیں فرمایا؟ آپ دیکھیے، اب جانے والے صحابی کون تھے؟ حضرت بلال بن حارث المزنی، حدیث کی کتابوں میں نہیں آتا ہے لیکن اس کی تشریح جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی نے کی کہ اس میں جو صحابی کا نام ہے وہ ہے اصل میں بلال بن حارث المزنی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی اس کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں۔ اب غور کریے، جب وہ صحابی گئے حضور سے مدد مانگی، کہا یا رسول اللہ استسقی لامتی کا، کہ فقد ہلاکو، وہ ہلاک ہو رہے ہیں، اور یہ دعا کر کے وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، اور جب سوئے نہ تو حضور خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ اے شخص جاؤ عمر کو بشارت دے دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں سیراب کر دے گا، اور یہ بھی عمر سے جا کر میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ وہ ہوشیار رہے۔ وہ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام بھی کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے خواب میں بشارت دی ہے کہ امت سیراب کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ سے یہ کہا کہ آپ ہوشیار رہیں۔ تو آپ رونے لگے اور کہا کہ میرے اختیار میں جتنا ہے میں اس میں احتیاط کرتا ہوں، لیکن جب مشیت الہی ہوگی، تقدیر الہی اللہ کی طرف سے ہوگی تو اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اب اندازہ کریے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر انہوں نے مانگا تو اس کے بعد بارش برسنا شروع ہو گیا، بارش ہونے لگی۔ تو کس نے کہہ دیا ہے کہ بعد الوصال مانگنا جائز نہیں ہے؟ کوئی ایک حدیث مجھے بتا دو، کوئی ایک روایت مجھے بتا دو کہ براہ راست اللہ کی عطا سے ان سے مانگنا جائز نہیں ہے، یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو پورا کانسیپٹ ہے نا، اس کو سمجھنے۔ اچھا، اس میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، تحت الاسباب اور فوق الاسباب کی رٹ لگائے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اسے بھی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تحت الاسباب اور فوق الاسباب دونوں صورت، اگر میں آپ کی مدد کر رہا ہوں تو اللہ کی عطا سے ہی مدد کر رہا ہوں نا، تو اسی طرح ہم کسی ولی سے یا کسی نبی سے ہم لیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی عطا سے ہی ہم مانگتے ہیں، خود سے تو ہم مانگتے نہیں ہیں، اللہ کی عطا سے۔ اللہ انہیں دیتا ہے تو وہ ہمیں دیتے ہیں، اللہ نہیں دے گا تو وہ نہیں دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، اور میں آپ کو ایک آیت پیش کرتا ہوں، اور یہ ہے آیت تیسرے پارے کی سورہ آل عمران میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور یہ آیت نمبر ہے 849۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور بنی اسرائیل کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا، یہ فرماتا ہوا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ پیدا کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ میں تمہارے لیے کیا کرتا ہوں، مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں، مورت بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرن، تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے۔ کس سے؟ باذن اللہ۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے، اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ
والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں۔ لیکن آگے کیا کہا؟ باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب جو کچھ بھی یہ سب کام کرتے ہیں نا، یہ سب اللہ کی عطا سے ہی کرتے ہیں، اللہ کی مدد سے ہی کرتے ہیں، اللہ کی اجازت سے ہی کرتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، لیکن ان کا اپنی طرف نسبت کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو عطا کرنے کی صلاحیت دے سکتا ہے تو کیا نبی مکرم کو نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا۔ یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب ایک چیز یہ آتی ہے کہ وصال تک تو ٹھیک ہے، یعنی حیات میں جب تک تھے تب تک مانگ سکتے ہو، جب انتقال ہو جائے تو نہیں مانگ سکتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہو تو اس پر آپ کو دلیل دینی چاہیے کہ وصال کے بعد، حضور کے وصال کے بعد آپ نہیں مانگ سکتے۔ مجھے ایک دلیل دے دیجئے، قرآن کی کوئی آیت دے دو کہ وصال کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے طاقتیں چھین لیتا ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ مجھے ایک قرآن کی آیت، ایک حدیث پاک مجھے دے دو۔ یہ بے اختیار ہوتے ہیں، یہ مجبور ہو جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا جو کہتے ہو، یہ مجھے کوئی ایک آیت دے دو، کوئی حدیث ایک دے دو، یا کسی ایک کا قول دے دو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ آیت مت پیش کریے گا جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے کیا کیا تھا؟ جو حضرت آدم کی اولاد تھی، نیک لوگ، انہی لوگوں کو ان لوگوں نے خدا بنا کر ان سے مدد مانگنی شروع کر دی تھی۔ خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ، یعنی ان کی شکل بنا کر کے ان سے مدد مانگتے تھے۔ کفار قریش بت وغیرہ کی پوجا کرتے تھے اور ان سے مدد مانگتے تھے، لیکن وہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے۔ تو بھیا ایک چیز یاد رکھیے کہ کسی کو سفارش، سمجھ گئے، سفارش بنانا، ولی کو، نبی کو سفارش بنانا یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اگر نبی کو یا ولی کو اگر خدا سمجھ کر کے، خدا مان کر کے، یا خدا کی طاقت یا خدا کی طرح عطا کرنے کی صلاحیت سمجھ کر کے، اگر یہ کیفیت اگر تم کسی نبی میں یا کسی ولی میں سمجھ رہے ہو تو یقیناً شرک ہوگا کہ خدا جس طرح مدد کرتا ہے اس طرح یہ مدد کرتے تو یہ شرک ہو، کیونکہ خدا کی صفت جو وہ ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی فنا نہیں ہونے والی ہے۔ لیکن نبی کے اندر جو صفتیں ہوتی ہیں، ولی کے اندر جو صفتیں ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ عطائی ہوتی ہے، حادث ہوتی ہے، اللہ کے عطا سے ہوتی ہے، اور اللہ جب تک چاہتا ہے رکھتا ہے، اور جب چاہے تب چھین لے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن مجھے بتائیے، کیا وصال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی نبی کی نبوت چھینی ہے؟ کسی رسول کی رسالت چھینی ہے؟ ہے کہیں؟ نہیں ہے، کہیں نبی کی نبوت کے بارے میں نہیں آیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان کے وصال کے بعد ان کی نبوت کو نہیں چھینتا، ان کی رسالت کو نہیں چھینتا، ان کے ولایت کو نہیں چھینتا، ان کے کرامت کو نہیں چھینتا، تو یہ تصرف جو دنیا میں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، وہ وصال کے بعد کیوں نہیں کر سکتے؟ بس فرق یہ ہے نا۔ اچھا، تو وہ لوگ کہتے ہیں وہ کیسے مدد کریں گے، وہ تو مٹی کے اندر ہے، تم اوپر ہو کیسے؟ تو بھیا ویسی آنکھ چاہیے۔ ہوا کو آپ دیکھ لیتے ہیں کیا؟ ہوا کو دیکھا آپ نے؟ ہوا دیکھنے کے لیے وہ آنکھ چاہیے۔ فرشتے کو آپ دیکھ لیتے ہیں کیا؟ نہیں، فرشتہ دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ آنکھ لاؤ نا تو آپ کو سب دکھے گا، لیکن وہ آنکھ نہیں ہے آپ کے پاس۔ وہ آنکھ کس کو دیتا ہے؟ اللہ ولیوں کو دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور بندہ نوافل کی کثرت کرتے 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 اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہوں، پھر میں اس کے ہاتھ ہو جاتا، پھر اس کی آنکھیں ہو جاتا، پھر اس کا پیر ہو جاتا، اور
جس سے وہ دیکھتا ہے، جس سے وہ سنتا ہے، جس سے وہ سونگھتا ہے، جس سے وہ چکھتا ہے، میں اس کا دل ہو جاتا، یہ سب اللہ فرما رہا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں اسی مثال دینے کے لیے ہے، تو کیا اللہ کو یہی ایک مثال ملی تھی مثال دینے کے لیے ولی کے بارے میں؟ ہاں، تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہوگا نا۔ اچھا، جب اس کا مطلب کیا ہے کسی کی آنکھ ہو جانا؟ تو تفسیر رازی کے اندر یہ فرمایا گیا، آپ جلد دوم میں اس کی تشریح بتاتے ہیں علامہ رازی کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اپنا نور جلال، اپنی نورانیت کا عکس اللہ اس کی آنکھوں میں ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نور جلال کسی انسان کے، کسی ولی کے آنکھ میں جائے نا، تو اب اس کے لیے کوئی چیز قریب اور بعید نہیں ہوتی ہے۔ وہ رہتے ہیں یہاں پر اور پوری دنیا کا نقشہ، پوری دنیا کو اس طرح ملاحظہ کرتے ہیں جس طرح کوئی انسان اپنے ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانے کو دیکھتا ہے۔ جس طرح میرے غوث پاک نے فرمایا، میں پوری دنیا کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے کوئی انسان اپنے ہاتھ پر رائے کے دانے کو دیکھتا ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے نہیں ہوا ہے، یہ اپنی طرف سے یہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں میں نور ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں میں قوت ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پیروں میں، ان کے جسم میں وہ قوت عطا کی ہے۔ اچھا، یہ چیز جب دنیا میں ہے تو وصال کے بعد اللہ یہ طاقت چھیننے لگے کہ تمہارا انتقال ہو گیا تو اب تم سے یہ سب میں چھین لوں گا، اب تم کچھ نہیں دیکھ سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم سن نہیں سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے، بس مردے کی طرح ہو۔ نہیں، معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم قبرستان جا کر کے اپنے مردوں کو سلام کرتے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل القبور، کہتا نا اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تو ان کی روحیں تو کبھی نہیں مری۔ جب تمہارے عام لوگوں کی قبروں سے تمہارے سلام کا جواب آتا ہے، یا اور بات ہے تم سن نہیں پاتے کیونکہ تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تو تم وہ جو اولیاء کرام مدد کرتے ہیں یا اولیاء کرام آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں، وہ آپ کیسے سن سکتے ہو؟ ولی را ولی میں شناشت، ولی ہی ولی کو پہچان سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو بلا وجہ ایشوز بنایا گیا ہے اور جھگڑے کا جڑ بنایا گیا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ جب بھی آپ مدد مانگیے تو حقیقی مددگار اللہ کو ہی بنائیے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی مددگار۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیے گا، میں آپ کو بطور مشورہ کہتا ہوں کہ آپ ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ۔ کسی ڈھونگی بابا، کسی ادھر درگاہ، کسی خانقاہ، ادھر کوئی دھاگے پہ عقیدہ، کوئی انگوٹھی پہ عقیدہ، کوئی گندے سندے بال، اسی وجہ سے آپ کی سنیت برباد ہوتی ہے، اسی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک جواز کی صورت دی گئی ہے۔ اچھا، کوئی شخص اگر ڈائریکٹلی اللہ سے مانگے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنے گا، انہی کے ذریعے سے سنے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک جواز کی صورت ہے، اس کو شرک سے بچانے کے لیے اس کی دلیلیں ہم لوگ دے رہے ہیں، ورنہ حقیقی مالک تو میرا اللہ ہی ہے، اسی سے مانگو، وہی آپ کو عطا کرے گا۔ اگر کوئی شخص ولی کی بارگاہ میں جا کر ایسا کہے کہ میں وہاں گیا اور کہا اللہ تو ہی مجھے دے گا، اور ان سے نہیں مانگا، تو یہ شرک نہیں ہوگا، حرام نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ہمارا وہی ہے، وہی دے گا۔ کسی نبی سے آپ ڈائریکٹ مانگنے کے بجائے اللہ سے ڈائریکٹ مانگے، یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ یہ جو میں نے جتنی صورتیں بیان کی وہ اصل میں لوگوں کے اعتراض کا جواب میں نے دیا کہ لوگوں کو الجھا کر رکھا گیا ہے، ورنہ تو حقیقی مالک اللہ ہی ہے، حقیقی مالک اللہ ہے، اسی کی بارگاہ میں ہمیں ہاتھ پھیلانا ہے، اسی سے ہمیں مدد مانگنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، کسی نبی سے آپ نہیں مانگے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگے تو یہ کوئی گناہ نہیں۔ کسی ولی کے پاس جا کر آپ نے یہ نہیں کہا کہ اے ولی مجھے دو، بلکہ آپ اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے عطا کر، مجھے اولاد نہیں ہے، یہ سب سے بہتر چیز ہے، سب سے اچھی چیز ہے۔ یہ میں نے آپ کو پوری بات سمجھا دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے انجانے میں مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی خطا ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔